پہلا اصول: تمہیں ایک اثاثے یا جائیداد اور ایک ذمہ داری یا بوجھ کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر امیر بننا ہے تو تمہیں صرف اس فرق کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے اور صرف یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ محض کا حیض حد تک سادہ دکھائی دے، مگر بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ یہ اصول کتنا اہم ہے۔ اکثر لوگ مالیاتی کشمکش میں فقط اس لیے مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں دونوں کے درمیان فرق کی شناخت نہیں ہوتی۔ امیر لوگ جائیدادیں حاصل کرتے ہیں، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بوجھ لائبلٹی میں یہ سمجھ کر اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اثاثے بنا رہے ہیں۔ جب امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائی کو اس بارے میں سمجھایا، ہم نے خیال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ادھر ہم تھے تقریباً نوعمر جو امیر بننے کا راز جاننا چاہتے تھے، اور ادھر وہ ہمیں یہ جواب دے رہا تھا۔ یہ اتنا سادہ اور عام فہم تھا کہ مدتوں ہم نے اس پر غور نہ کیا۔ اثاثہ ایسٹس کیا ہوتا ہے؟ مائک نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ ابھی اس خیال کو ذہن میں جگہ بنانے دو۔ یہ بالکل سادہ ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی منصوبہ ہوگا اور مالی لحاظ سے تم اچھے رہو گے۔ یہ ایک سادہ خیال ہے، اسی لیے زیادہ تر اس پر توجہ نہیں جاتی۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ایسٹس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کر کے ہم امیر بن جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ہر شخص امیر کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ کیوں نہ کہ لوگوں کو اثاثے اور ذمہ داری کے درمیان فرق معلوم نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا، اگر یہ اتنا سادہ ہے تو پھر بڑے اتنے احمق کیوں ہیں؟ وہ اس کے بارے میں جاننا کیوں نہیں چاہتے؟ ہمارے امیر ڈیڈ نے چند منٹوں میں ہم پر اثاثوں اور ذمہ داریوں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ بطور ایک جوان آدمی کے دوسرے ہم عمروں کے سامنے اس کی وضاحت کرنے میں مجھے مشکل کا سامنا ہے، کیوں نہ کہ جوان آدمی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ عام طور پر بڑے اس خیال کی سادگی کی وجہ سے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کیوں نہ کہ انہیں مختلف تعلیم دی گئی ہے۔ انہیں پیشہ ور پڑھے لکھوں نے تعلیم دی، جسے بینکر، اکاؤنٹنٹ، پراپرٹی ڈیلر، مالیاتی منصوبہ ساز وغیرہ وغیرہ۔ مشکل تب ہوتی ہے جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو وہ سب کچھ بلانے کا کہتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ بچے بن جائیں۔ ایک ذہین جوان آدمی عام طور پر سادہ اور عام فہم معاملات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ دولت مند ڈیڈ نے کس کے اصول کو اپنایا تھا؟ یعنی کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ۔ اس نے دو لڑکوں کے لیے اسے آسان بنایا اور ان کی مالی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ تو پھر مشکل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یا یہ کہ اتنی سادہ چیز کو اتنا پیچیدہ کیسے بنا دیا گیا؟ کوئی بھی شخص اثاثہ کیوں خریدے گا جو در حقیقت ایک بوجھ ہو؟ اس کا جواب بنیادی تعلیم میں مضمر ہے۔ ہم فقط تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور مالی تعلیم کو قابل اعتماد نہیں گردانتے۔ اثاثے کا کیا مطلب ہے اور مالی بوجھ کی تعریف کیا ہے؟ یہ فقط الفاظ نہیں۔ اگر آپ واقعی الجھن میں پڑنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ یعنی ایسٹس اور لائبلٹی کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مستند اور تجربہ کار حساب دان کو ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، مگر ایک عام انسان کے لیے پلے کچھ بھی نہ پڑے گا۔ مگر عام طور پر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی بارے میں بھی لا علمی کے اعتراف کو کثر شان خیال کرتے ہیں۔ جب ہم لڑکے تھے تو امیر ڈیڈ نے ہم سے کہا، اثاثے کی تعریف لفظوں میں نہیں ہندسوں میں ہوتی ہے، اور اگر تم ہندسوں میں اور ایک کھڈے کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہ دے گا۔ حساب کتاب کے بارے میں امیر ڈیڈ نے کہنا تھا، ہندسے بے معنی ہے۔ جب تک تمہیں اہلیت نہ ہو کہ ہندسے سے کیا
تمہیں کیا بتلا رہے ہیں، یعنی ہندسے شناسائی کا فن اہم ہے۔ ہندسے جو حقائق بیان کر رہے ہیں اس سے شناسائی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ سمجھنے کو ریڈنگ کمپریہنشن کہتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ جاننے کی استعداد کا معیار سب میں الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں میں نے نیا VCR خریدا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بچہ تھا جس میں اس کو چلانے کی ترکیب بتلائی گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کے پروگرام ریکارڈ کروں جو جمعہ کی رات ٹی وی سے نشر ہوتے تھے۔ میں نے کتا بچہ کو پڑھنے کی انتہائی کوشش کی۔ میرا سر گھوم گیا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری نظر میں VCR کو کتا بچے کی مدد سے پروگرام کرنا یا قابل عمل بنانا مشکل ترین کام تھا۔ میں لفظ بخوبی پڑھ سکتا تھا مگر ان کے الفاظ کے معنی میری سمجھ سے ماورا تھے۔ جہاں تک ان الفاظ کو پڑھنے کا سوال تھا تو اس میں میرا A گریڈ تھا مگر ان کو سمجھنے میں میرا گریڈ F تھا۔ عام طور پر مالی معاملات میں لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تم دولت کمانا چاہتے ہو تو اعداد کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا سیکھو۔ میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اپنے ڈیڈ کو یہ بات دہراتے سنا، اور وہ یہ بھی کہا کرتا، امیر لوگ اثاثے بناتے ہیں، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ مالی بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اثاثے اور بوجھ کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت سے اکاؤنٹنٹ اور اقتصادی ماہر میری وضاحت سے متفق نہ ہوں گے مگر یہی سیدھی سادی لکیریں تھیں جنہوں نے 2 چھوٹے لڑکوں کو مضبوط مالی بنیاد فراہم کی۔ چنانچہ ان دونوں ہم چھوٹے تھے، چنانچہ ہمیں سمجھانے کے لیے امیر ڈیڈ نے ہر چیز کو سادہ اور عام فہم بنایا۔ اس نے زیادہ تر تصویروں اور حقوں سے کام لیا، بہت کم الفاظ بولے اور ہندسوں کا ذکر تک نہ کیا۔ اثاثوں کی نقدی ترسیل کا نمونہ انکم آمدنی، اثاثے ایسٹس پیچھے دی گئی شکل مالی اسٹیٹمنٹ ہے۔ عام طور پر اسے نفع اور نقصان کی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ واضح کرتی ہے۔ اسے اس لیے بھی یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے اثاثوں اور ذمہ داری کا میزان کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جو مالی معاملات میں نو آموز ہوتے ہیں انہیں انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مالی کشمکش کی بنیادی وجہ اثاثے اور مالی بوجھ کے مابین فرق سے لا علمی ہے۔ الجھن کی وجہ دونوں الفاظ کی تعریف یا وضاحت کے باعث ہے۔ اگر تمہیں ذہنی پریشانی کا مزہ چکھنا ہے تو دونوں الفاظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھو۔ تجربہ کار اکاؤنٹنٹ تو شاید اس فرق کو جان لیں مگر ایک عام انسان کے لیے یہ فرق ایسے ہی ہے جیسے چینی زبان سمجھنا۔ ڈکشنری میں تم ان الفاظ کے مفہوم کو دیکھتے ہو مگر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا میرا امیر ڈیڈ کہا کرتا، اثاثے تمہاری جیبیں بھرتے ہیں۔ یہ سیدھی سادی مستعمل اور عمدہ وضاحت تھی اور 2 چھوٹے لڑکوں کو اسے سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی۔ مالی بوجھ کی نقدی ترسیل کا نمونہ اخراجات مالی بوجھ ایکسپنس لائبلٹیز۔ جبکہ ہم نے ان اثاثوں اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو اشغال کی مدد سے واضح کر دیا، تو اب اگر میں ان کی وضاحت الفاظ میں کروں تو شاید سمجھ میں آ جائیں۔ اثاثہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میری جیب میں پیسہ آتا ہے اور مالی بوجھ اس کے برعکس جیب کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر تمہیں امیر ہونا ہے تو تمہیں بس اتنا جاننے کی حاجت ہے، بس زندگی بھر اثاثے خریدتے رہو۔ اگر تم غریب رہنا چاہتے ہو یا متوسط طبقے میں رہنا ہے تو پھر تمام زندگی مالی بوجھ خریدتے رہو۔ حقیقی دنیا میں مالی کشمکش کی بڑی وجوہات اس فرق کو نہ جاننے کی بدولت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لفظوں اور عددوں سے عدم واقفیت مالی پریشانیوں کی بنیاد ہے۔ اگر لوگوں کو مالی پریشانی ہے تو لازماً اس کی وجہ یہی ہے کہ الفاظ اور اعداد کے مطالب سے انہیں آگاہی نہیں، کوئی نہ کوئی حامی ضرور ہے۔
امیر اس لیے امیر ہے کہ ان علاقوں کے بارے میں ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے پر معلوم ہے جو مالی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر رہنا چاہتے ہیں تو مالیاتی سوجھ بوجھ تمہارے لیے اشد ضروری ہے، اور تمہیں الفاظ اور اعداد کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ اشکال میں تیر کے نشان سرمایہ کی ترسیل کی نشاندہی کرتے ہیں، حالی اعداد کافی نہیں۔ جس طرح فقط الفاظ بھی بے معنی ہوتے ہیں، اصل اہمیت تو کہانی کی ہے۔ مالیاتی زبان میں اعداد کے بارے میں جاننا کہانی کے پلاٹ کو جاننے کے مترادف ہے، اور کہانی یہ ہے کہ سرمایہ کہاں حرکت پذیر ہے۔ زیادہ خاندانوں میں سے 80% میں اقتصادی کہانی تقریباً یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر سخت محنت کرتے ہیں تاکہ ترقی کریں۔ وہ پیسہ ضرور بناتے ہیں مگر اثاثے اور بنانے کے بجائے مالی بوجھ بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کی پوری زندگی تنگ و دو میں گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر نیچے کی شکل میں ایک غریب آدمی یا وہ نوجوان جو ابھی گھر میں بیٹھا ہے، ملازمت، تنخواہ کا چیک، انکم، غذا، کرایہ، کپڑے، تفریح، آمد و رفت، مالی بوجھ۔ نیچے دیا حقہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اصحاب کا ہے۔ ملازمت، آمدنی، انکم، مالی بوجھ، اخراجات، ایکسپنس، لائبلٹیز۔ ملازمت، آمدن، تنخواہ کا چیک، ٹیکس، اخراجات، رہن، فکسڈ اخراجات، خوراک، لباس، تفریح، لائبلٹی، مالی بوجھ، رہن، دوسرے قرضہ جات، کریڈٹ کارڈ۔ ایک امیر آدمی کی آمدنی کی تقسیم کچھ ایسے ہے: آمدن، انکم، ایسٹس، اثاثے، منافع، آمدن، سود، کرائے سے آمدنی، مواوضہ، رائلٹی، اخراجات، اثاثہ، اسٹاک میں حصہ، بونڈز، پرو نوٹ، جائیداد، زمین وغیرہ۔ یہ تمام اشکال بے شک ضرورت سے زیادہ ہی سادی ہیں۔ ہر ایک کے اخراجات ہوتے ہیں، اسے خوراک، مکان اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان کے اشکال کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک قریب موسط طبقے کے فرد اور امیر آدمی کی آمدنی اور اخراجات کا نقشہ کیا ہے، اور کس طرح وہ کماتے اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ روپیے کی آمد و رفت اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی اس طریقہ کار کی ہے جس کو بروئے کار لا کر ایک شخص اپنی دولت اور مالی معاملات سے عہدہ برا ہوتا ہے، اور جب پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ کے امیر 3 آدمیوں کی داستان اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر سکوں کہ اکثر لوگوں کے خیالات میں اس بارے میں جو انتشاء ہے اسے واضح کروں، اور انتشاء یہ ہے کہ پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ اس لیے یہ فکرہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جلد امیر ہونے کا انہیں کوئی طریقہ بتا دوں یا انہیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ میں عموماً یہ بات سنتا ہوں: میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے اور مجھے جلد پیسہ بنانا ہے، مگر زیادہ پیسہ بھی عموماً مسائل کو حل نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دولت ہماری المناک انسانی کمزوریوں کو اور واضح کرتی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو جو عام طور پر ہم سے پنہاں ہوتے ہیں پوری شدت سے ہم پر عیاں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب اچانک کوئی شخص ڈھیر ساری دولت حاصل کرتا ہے، مثلاً ترکہ، وراثت یا ترقی یا لاٹری میں جیت، تو جلد ہی یا بددیر وہ وہی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے لیے ذہن میں موجود کیش فلو یا پیسے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار میں تیزی برپا کرتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ زیادہ سارا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو زیادہ احتمال ہے کہ اخراجات میں اضافہ کر کے آپ زائد آمدنی اس میں لگا دیں۔ بس مشہور کہانی ہے کہ ایک احمق اور دولت دونوں ساتھ نہیں چل سکتے اور جلد ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔
میں نے متعدد بار کہا ہے کہ اسکولوں میں جا کر ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے بل بوتے پر دولت پیدا کرتے ہیں۔ 1960 میں یہ حالت تھی کہ اگر پڑھائی کے دوران کسی طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ غیر معمولی ہوتا تو اسی وقت فرض کر لیا جاتا کہ وہ بڑا ہو کر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی بھی شخص اس طالب علم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کرتا کہ آیا اسے خود بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اسے فرض کر لیا جاتا کہ وہ ضرور ڈاکٹر بن کر خوب دولت کمائے گا۔ مگر آج کے ڈاکٹروں کو جس طرح کی مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ اتنی حوصلہ شکن ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی یہ توقع نہ کروں گا کہ انہیں ایسے حالات کا سامنا ہو۔ کاروبار انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں ہیلتھ کیئر کے جھنجٹ، حکومتی مداخلت اور اراج میں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات کا سامنا ہے۔ آج کل بچے باسکٹ بال کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ٹائیگر وڈ کی طرف گولفر بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلم ایکٹر بننے کے شائق ہیں، سنگر بننے کا انہیں جنون ہے، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا وال اسٹریٹ کے تاجر بنتے ہیں، کیوں نہ کہ وہاں انہیں شہرت ملتی ہے، دولت بھی اور عزت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو اسکول میں پڑھائی کی طرف راغب کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیوں نہ کہ آج کل کے نوجوانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی استعداد اب ترقی کا زینہ نہیں بلکہ عامیانہ زندگی کی طرف جانے کا ایک دھندلا راستہ ہے۔ کیوں کہ بچے غیر مالیاتی تربیت کی عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو شروع میں تو انہیں مالی کامیابی نصیب ہوتی ہے، مگر بعد ازاں اقتصادی دلدل میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے قاصر رہتے ہیں، چھٹکارے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اور ان کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی اب وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے، یعنی پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے، اور جب پیسہ ہاتھ میں آئے تو کیا وتیرہ اپنانا ہے۔ اسے کہتے ہیں مالیاتی رجحان، یعنی پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد اسے خرچ کیسے کرنا ہے، لوگوں کی چھینا جھپٹی سے خود کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اسے کس طرح لمبے عرصے تک اپنے تصرف میں رکھنا ہے، اور کیسے اسے اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کے لیے کیوں اتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، کیوں نہ کہ انہیں نقدی کی ترسیل یا کیش فلو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص تعلیمی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ طور پر بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، مگر اگر اسے مالی جوڑ توڑ کا علم نہیں تو سب بیکار ہے۔ انہیں عام طور پر ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محنت کے بارے میں تو انہیں علم ضرور تھا، مگر یہ نہیں جانتے کہ پیسے کو اپنے استعمال میں کیسے